باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ ہمارے لیے آج کی پاک انجیل مقدس لوکا کے مطابق 12 باب 49 سے 53 آیت تک۔ میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں تو میں اور کیا چاہتا ہوں مگر یہ کہ وہ جل پڑے، اور مجھے ایک استباغ سے مستبغ ہونا ہے، تو میں کیسا تنگ ہوں جب تک کہ وہ ہو نہ لے۔ کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، بلکہ جدائی کرانے، کیونکہ اب سے ایک گھر کے 5 آپس میں مخالفت رکھیں گے، 3 سے 2 اور 2 سے 3 مخالفت رکھیں گے، باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے اور بیٹی ماں سے، ساس بہو سے اور بہو ساس سے۔ پاک انجیل کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بھٹی کا سلام و پیار پہنچے۔ آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا 12 باب 49 آیت تا 53 آیت تک پڑھی اور سنی گئی۔ آج کی تلاوت کا مرکزی عنوان ہے، میں صلح کرانے نہیں بلکہ جدائی کرانے آیا ہوں۔ میرے عزیزو، آج کی تلاوت کا شمار ان حوالہ جات میں ہوتا ہے جو مخالف مسیحی اکثر و بیشتر پیش کر کے یہ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح امن کا شہزادہ نہیں تھا، اور نہ ہی وہ دنیا میں امن قائم کرنے آیا، بلکہ وہ تو دنیا میں آگ لگانے، خاندان کا شیرازہ بکھیرنے اور رشتوں میں دراڑ اور جدائی پیدا کرنے آیا۔ اور آخر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ تمہارا خداوند یسوع المسیح خود کہہ رہے۔ بائبل مقدس اور مسیحی تعلیم سے ناآشنا ان دلائل سے گھبرا جاتا ہے، اس کا ایمان بھی ڈگمگا جاتا ہے۔ آج کی تلاوت میں خداوند یسوع المسیح نے 3 باتوں پر زور دیا ہے۔ پہلی بات کہ وہ زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ آگ جلد جل پڑے۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس میں آگ خداوند کی موجودگی کا اظہار کرتی ہے۔ جلتی ہوئی جھاڑی میں واضح ہے کہ خدا نے موسیٰ سے بات کی۔ آگ خدا کے جلال کی مظہر ہے، کیونکہ کوہ سینا پر بنی اسرائیل کو خداوند کا جلال بسم کرنے والی آگ کی مانند دکھائی دیتا تھا۔ آگ قربانیوں اور گناہوں کی معافی، دعا کی قبولیت کا نشان بھی ہے۔ آگ خدا کے غضب، خدا کے انصاف اور خدا کی ناراضگی کی بھی علامت ہے۔ میرے عزیزو، آگ خدا کی حفاظت، رہنمائی اور محبت کی علامت ہے۔ بادل میں، بیابان میں بادل نما آگ کا ستون بنی اسرائیل کی حفاظت اور رہنمائی کرتا رہا، لیکن نئے عہد نامہ میں آگ روح القدس کی علامت ہے، اور روح القدس خدا کی موجودگی ہے۔ روح القدس کی آگ اپنے دلوں میں خدا کے لیے ایمان اور جذبہ پیدا کرتا ہے، ایسا جذبہ جو زندگی بھر قائم رہتا ہے۔ روح القدس کی آگ خدا کے لوگوں میں پاکیزگی پیدا کرتی ہے، کیونکہ خدا کا مقصد پاک کرنا ہے، تاکہ وہ پاک ہو کر خدا کے فضل میں قائم رہیں۔ تو میرے عزیزو، آج کی انجیل مقدس میں آگ لگانے کا مطلب دنیا کا انصاف کرنے یا انہیں دوزخ کی آگ میں ڈالنا ہرگز نہیں،
بلکہ خدا کا رحم، اس کا پیار عام کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے ایک استقباغ لینا ضروری ہے۔ میرے عزیزو، یسوع المسیح نے کیسریا فلپی کے پہاڑ پر بنے عالم اسفل کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی موت کی پہلی پیشن گوئی کی اور کوہ کلوری کی جانب اپنے زمینی آخری سفر کا آغاز کیا، تاکہ نسل انسانی کو اپنے خون سے خریدے اور گناہوں سے پاک کر کے خدا سے ملاپ کرے۔ میرے عزیزو، دوسری بات کہ خداوند یسوع نے یہ کہہ کر کہ میں صلح کرانے نہیں بلکہ جدائی کرانے آیا ہوں، اپنے شاگردوں اور ہر مسیح یسوع پر ایمان لانے والوں کو آگاہ کیا کہ ان کی راہ کی رکاوٹ کوئی غیر نہیں بلکہ سب سے پہلے اپنے ہی ہوں گے۔ آج بھی ہر اس شخص کو جو مسیح یسوع کو قبول کرتا ہے انہیں مارا پیٹا جاتا ہے، انہیں جائیداد اور خاندان سے بے دخل کر دیا جاتا ہے، بے شمار لوگوں کو واجب القتل قرار دے کر قتل کر دیا جاتا ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ پہلے شہید استفنس کو غیروں نے نہیں بلکہ اپنوں نے سنسار کیا۔ خدا یسوع مسیح کے کہے ہوئے ان الفاظوں سے ہر نو مرید مسیحی کو ایک راہ دکھائی، ایک حوصلہ دیا، ایک ہمت دلائی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ان آزمائشوں کو سہ کر ہی وہ زندگی کا تاج پائے گا اور خداوند یسوع کے ساتھ باپ کے گھر میں اس کے ساتھ رہے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، آئیں ہم بھی پولس رسول کے ساتھ مل کر کہہ سکیں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ نہ موت، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال، نہ مستقبل، نہ قدرتیں، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق خدا کی جو محبت ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہے اس سے ہمیں جدا کر سکے گا۔ میرے عزیزو، کون ہے جو ہمیں خدا کی محبت سے جدا کر سکے؟ اس لیے آئیں ہم خدا کی اس محبت میں قائم رہیں اور زندگی پائیں، ابدی زندگی۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔